نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ایک ایسی صلح کو فتح قرار دیا کہ جس کے اندر بظاہر مخالفین کی حمایت تھی، مخالفین کو زیادہ سہولت میسر تھی، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے چین تھے، مضطرب تھے کہ حق پر ہونے کے باوجود ہم اس طرح سے مشرکین کے ساتھ صلح کیوں کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دی، اور سورہ فتح جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ سورت تلاوت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی فتح کی اس خوشخبری کو صحابہ کرام تک پہنچایا۔ تو اس صلح کے اندر، اس حدیبیہ کے تمام قصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری مسلمانوں کے لیے فتوحات رکھیں، کچھ اس موقع پر ظاہر ہوئیں اور کچھ بعد کے واقعات سے پتہ چلیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے مختلف لوگ آئے، سہیل بن عمر کے آنے سے پہلے عروہ بن مسعود ثقفی اور دیگر حضرات جب آئے اور انہوں نے مسلمانوں کا موقف سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو واپس جا کر انہوں نے مشرکین مکہ کو جب یہ تسلی دی کہ رسول اللہ کسی برے ارادے سے نہیں آئے، وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، آپ انہیں عمرے کی اجازت دے دیں اور ان کا عمرہ کر لینا، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ یہ بات جب انہوں نے سمجھائی مشرکین کو تو انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اب اس انکار کی وجہ سے مشرکین میں اور کفار کا جو اتحاد تھا اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ ان کو مشورہ دینے والے بھی اپنی قوم کے سردار تھے، تو جب ان کا مشورہ مانا نہیں جاتا تھا تو وہ اپنی قوم کو لے کر الگ ہو جاتے تھے، اور وہی لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مشرکین کی جمعیت، جو ان کا اتحاد تھا، جو ان کی آپس کی جو یونٹی تھی، وہ ختم ہوئی اور آپس میں ان کی پھوٹ پڑ گئی۔ پھر دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب مشرکین آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ ان کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری کا جذبہ اور آپس کی ان کی محبت اور تعلق کو دیکھتے تو لازمی طور پر وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے اور متاثر ہو کر جاتے۔ اس کا بھی بہت مثبت اثر پڑا کفار پر کہ مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا انہیں مشاہدہ ہوا، اور مسلمانوں کا آپس کا اتحاد اور مسلمانوں کی آپس کا بھائی چارہ اور محبت ان کو قریب سے دیکھنے کو ملی۔ اور پھر انہوں نے بعد میں اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم بڑے بڑے درباروں میں گئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے
محلات میں گئے ہیں، لیکن جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اپنی جان ان پر نثار کرتے ہیں، اس طرح سے جذبہ یہ موقع ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا، ایسی محبت کہیں اور نہیں دیکھی۔ تو بہت زیادہ ان پر مسلمانوں کا اثر ہوا۔ پھر مسلمانوں کا رعب بھی اللہ نے ان پر ایسا ڈالا کہ باوجود اس کے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کا خاتمہ کر سکتے تھے، لیکن ان کو ہمت نہ ہو سکی۔ حدیبیہ کے موقع پر صرف 1400 صحابہ تھے، اور وہ بھی نہتے، بغیر اسلحے کے، بغیر جنگ کی تیاری کے آئے تھے، تو بڑی آسانی کے ساتھ مشرکین مکہ مسلمانوں کو گھیر کے ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے ایسی اس فتح کی وجہ سے ایسا رعب ان پر ڈال دیا کہ ان کو ہمت نہ ہو سکی مسلمانوں پر ہاتھ ڈالنے کی۔ اگرچہ ایک دفعہ آمنا سامنا بھی ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، کفار کی طرف سے 100 لوگوں کو لے کر آئے تھے، اور مسلمانوں کا ان سے آمنا سامنا ہوا، اور پھر ایسا موقع بھی آیا کہ لشکر آمنے سامنے ہیں، اور مسلمان ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مشرکین انہیں دیکھ رہے ہیں، ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے، اور کہنے لگے کہ افسوس کہ ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا، اگر ہم اس دوران ان پر حملہ کرتے تو ہم ان پر قابو پا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نہ دی، ہمت نہ دی، رعب پڑ گیا ان پر۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ عصر کی نماز میں ہم ان پر غالب آ جائیں گے، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم ان پر حملہ کر دیں گے، لیکن عصر سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دیا کہ ایک جماعت نماز پڑھے گی، ایک جماعت پہرہ دے گی، پھر پہرے والی جماعت نماز پڑھے گی اور نماز والی جماعت پہرہ دے گی۔ اس طریقے سے نماز کی ترتیب جب نازل ہو گئی تو پھر عصر کے موقع پر بھی ان کو کوئی ایسا موقع ہاتھ نہ آیا کہ وہ مسلمانوں پہ ہاتھ ڈال سکتے، اور مسلمانوں کا نہتہ ہونا اور مشرکین کے لیے ایک ترنے والا بڑی آسانی سے یہ ثابت ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت، حوصلہ اور رعب ایسا عطا کر دیا کہ ان کی ہمت نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا واضح اشارہ فرما دیا، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہ۔ جب حدیبیہ کے لیے مسلمان رخصت ہوئے مدینہ سے، تو جو لوگ ساتھ نہ آئے، جنہوں نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یقین تھا اس بات کا کہ یہ مسلمان واپس اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں لوٹ سکیں گے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہ ابدا، اپنے اہل و عیال کی طرف یہ رسول اور اس کے صحابی مومنین یہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آ سکیں گے، یہ برا گمان تھا جو اپنے دلوں میں وہ کیے بیٹھے تھے، اسی وجہ سے وہ ساتھ بھی نہ آئے کہ یہ خود بھی مریں گے، ہمیں بھی مروائیں گے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو ایک فتح مبین میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایسا رعب مسلمانوں کو عطا کر دیا کہ کفار کسی طرح سے بھی ان پر غالب نہ آ سکے۔ پھر ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ راستے مامون ہو گئے، امن ہو گیا۔ جنگ کے حالات میں خطرہ رہتا ہے ہر وقت دشمن کے حملے کا، اس سے امن ہو گیا، اور راستے بالکل پرامن ہو گئے، اور لوگوں کا آنا جانا آسان ہو گیا۔ اور اس سے بڑھ کر پھر ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کھل کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ مشرکین کی طرف سے امن ہو گیا، 10 سالہ معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی۔ اس جنگ بندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے وفود بھیجے اور خطوط بھیجے مختلف حکمرانوں کے نام، اور اسی طرح سے بہت سارے قبائل اور وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو اس صلح حدیبیہ کے بعد اس کثرت سے مسلمان آبادی میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا کہ جتنا پہلے کسی دور میں بھی نہ ہوا تھا۔ حضور کی بعثت کی ابتدا سے لے کر حدیبیہ کے موقع تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس سے کئی گنا بڑھ کر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا آنے والے 2 سالوں کے اندر اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ایسی عطا کر دی کہ 2 سال ابھی پورے نہ ہوئے تھے
کہ مشرکین کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، اس صلح کا انہوں نے خلاف ورزی کی، توڑا اس معاہدے کو، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کے لیے خفیہ طور پر تیاری شروع کر دی، اور 20 یا 21 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا کہ مسلمان فاتح بن کر مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ تو بظاہر دشمن کے حق میں بہت ساری باتیں تھیں اس صلح حدیبیہ کے اندر، لیکن اس کے دور رس جو اثرات تھے، جو نتائج مرتب ہوئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح عطا کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو اس عظیم فتح کے حصول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے، اور مکہ میں جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، اس کے بعد جو اگلا غزوہ پیش آیا وہ غزوہ ذی قرد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور چراگاہ میں چر رہے تھے، وہاں پر ایک شخص عیینہ بن حصن اپنے ساتھ 40 افراد کو لے کر آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ بھگا کے اور ان کو لے کر ساتھ جانے لگا۔ اتفاق سے وہاں پر حضرت سلمہ بن اکوع ایک نوجوان صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی دوڑ اور جن کا نشانہ تیر اندازی مشہور تھی اور ضرب المثل تھی۔ ان کی طرح نہ کوئی دوڑ سکتا تھا اور نہ کوئی ان کی طرح تیر اندازی کر سکتا تھا۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر بھاگ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا گھوڑا ایک صحابی کو دیا اور کہا فوراً آپ مدینہ پہنچیں اور مسلمانوں کو اطلاع کریں، حضور کو اس کی خبر کریں، اور خود ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر آواز لگائی، مدینہ کی طرف پیغام پہنچایا، اور ان بھاگنے والے، ان لوٹ مار کرنے والوں کے پیچھے ہو لیے، اور ایسے ان پر تیر برسائے کہ انہیں لگا کہ کوئی پوری جماعت ہمارے پیچھے ہے، اور وہ آگے فرار ہونے لگے۔ پھر ایک گھاٹی سے جب گزرنے لگے، ایک تنگ جگہ سے، تو حضرت سلمہ بن اکوع ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور اوپر سے ان پر پتھر گرانے اور تیر برسانے شروع کیے، تو وہ اپنا سامان، اسلحہ وغیرہ چھوڑ کر اور ان اونٹوں کو چھوڑ کر وہ بھاگنے لگے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ تو اکیلا شخص ہے، انہوں نے ان کی طرف رخ کیا، پہاڑ پر چڑھنے لگے، تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم مجھے پکڑنا چاہو تو تم خود اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ تم مجھے پکڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی دوڑ ایسی تھی کہ عربی نسل کا گھوڑا وہ ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا، اور وہ گھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے اور بھاگتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔ ایسی تیز رفتاری اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور ایسے تیر برساتے تھے کہ کبھی ان کا نشانہ خطا نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے ان سے بات چیت شروع کی، مقصد یہ تھا کہ ان کو باتوں میں الجھا کے وقت لیا جائے تاکہ ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے امداد کسی طرح سے پہنچ آئے۔ انہیں باتوں میں لگایا، ادھر سے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، مسلمان آگے بڑھے۔ حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہاں پہنچے، اور انہوں نے پہنچ کر مشرکین پر جب حملہ کیا تنہا، تو مشرکین نے انہیں شہید کیا، اور اس کے بعد جس مشرک نے انہیں شہید کیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے موجود تھے، انہوں نے اس مشرک کو مار دیا۔ اس کے بعد باقی جتنے مشرکین تھے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر لشکر تشکیل دیا، 500 سے 700 کے درمیان اتنی تعداد صحابہ کرام کی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ لیکن اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، مدینہ کا حاکم بنایا، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ آپ اپنی قوم کے 300 افراد کو یہاں مدینہ کے پہرے کے لیے مقرر فرما دیں، اس لیے کہ عین ممکن ہے ہم وہاں پر لشکر لے کر نکلیں اور مدینہ پر پیچھے دشمن کسی طریقے سے حملہ کر دے۔ تو یہ جنگی حکمت عملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے اپنا نائب مقرر کیا، اور مدینہ پر پہرا بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 500 سے 700 صحابہ کے درمیان اس تعداد کو لے کر آپ لشکر لے کر روانہ ہوئے ذی قرد کی طرف، ان لوگوں کی طرف کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے کر لوٹ مار کر کے جا رہے تھے،
ان کا پیچھا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں پر 3-4 دن قیام بھی ہوا، لیکن دشمن سے آمنا سامنا نہ ہو سکا، اور جو حضرت سلمہ بن اکوع نے ان سے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ سارے لشکر پر تقسیم ہوا، جس میں سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں 2 حصے آئے، اس لیے کہ ان کی کوشش اور ان کی ساری کاوش تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصے ان کو عطا کیے اور باقی مال جو ہے لشکر میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد یہودی ہمیشہ سے سازش کرتے آئے، اور اب بھی وہ سازشوں کے جال بن رہے تھے، منظم ہو رہے تھے، تو اس سے قبل کہ وہ کوئی نئی سازش کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا جو بڑا مرکز تھا خیبر کا علاقہ، زرخیز علاقہ تھا، اور وہاں کی پیداوار بھی بہت تھی، کھجوریں اور دیگر پیداوار تھی وہاں کی، اور بہت زرخیز علاقہ تھا، وہاں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تشکیل دیا، اور وہی لوگ شامل کیے جو حدیبیہ میں جا چکے تھے، وہی 1400 صحابہ رسول اللہ اپنے ساتھ لے کر خیبر کی طرف آپ نے روانگی شروع کی۔ ادھر عبداللہ بن ابی منافق نے پھر منافقانہ کردار ادا کیا اور فوری طور پر خیبر والوں کے لیے پیغام بھجوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آپ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے تیاری کرو۔ تو یہودی پہلے تو بڑے بہادری دکھائی، انہوں نے قلعوں سے باہر نکل آئے اور خیبر سے باہر نکل کر انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا، باہر نکل بھی آئے، لیکن ادھر سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر چلا، ان کے قریب پہنچے، تو وہ ہمیشہ سے بزدلی کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، فطرتاً بزدل لوگ ہیں، وہ وہاں سے فوراً واپس ہوئے اور خیبر کے اندر جا کے قلعہ بند ہو گئے۔ خیبر کی آبادی 2 حصوں پر مشتمل تھی، ایک حصے میں انہوں نے 5 قلعے بنائے ہوئے تھے، اس کے اندر رہا کرتے تھے، اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے، ان 3 قلعوں کے اندر وہ جا کر محصور ہو گئے، اور دیگر اپنی آبادی ساری انہوں نے قلعوں کے اندر محفوظ کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لشکر لے کر پہنچے تو کئی دن کے بعد ایک ایک کر کے وہ سارے قلعے فتح ہوتے گئے، بالآخر ایک قلعہ رہ گیا، قلعہ قموس، جو سب سے زیادہ مشکل سے فتح ہوا اور زیادہ دن بھی لگ گئے اس پر، کافی دن تک محاصرہ رہا، لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا، کئی بار کوشش ہوئی لیکن فتح حاصل نہ ہو سکی۔ تو پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اسلامی جھنڈا، اسلامی لشکر کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ سے اس قلعے کو فتح فرمائیں گے۔ تو ہر صحابی اس انتظار میں تھے، چونکہ فتح تو یقینی تھی، حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح کرنا لکھ دیا ہے۔ تو ہر صحابی اس رات بے چین رہے، انتظار میں رہے کہ صبح کس کے حق میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، جو کہ بیمار تھے، آنکھوں کی بیماری کا شکار تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں درست ہو گئیں، صحت یاب ہو گئے۔ آپ نے جھنڈا حضرت علی کے حوالے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا اور لشکر لے کر قلعے کی طرف جب روانہ ہوئے، اس کے دروازے پر پہنچ کر جھنڈا گاڑا اور للکار کے پکارا، آواز دی، اور وہاں سے دشمن کی طرف سے مرحب، بہت بڑا ان کا پہلوان تھا، بہت بڑا جنگجو تھا، اس کا بھائی حارث پہلے سامنے آیا، حارث کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کا کام تمام کیا، پیچھے سے مرحب نکلا اور اشعار پڑھتا ہوا اور بہادری دکھاتا ہوا نکلا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی قصہ تمام کیا اور قلعے کا دروازہ توڑ کے مسلمان اندر داخل ہوئے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے قلعہ قموس کو بھی فتح مسلمانوں کے حصے میں کر دیا، اور خیبر کا سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا۔ بڑے بڑے ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ، پہلوان اور جنگجو اور ان کے سپہ سالار سارے تقریباً اس میں مارے گئے۔ کل 93 کے قریب یہودی اس میں مارے گئے۔ خیبر کے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔
ان ہلاک شدگان میں حیی بن اخطب بھی تھا، جس نے خندق کے موقع پر مشرکین کو جمع کیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ پیش رہا تھا۔ حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی قید ہو کے آئیں اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ چونکہ یہ سردار کی بیٹی ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے لیے رکھ لیں۔ دیگر مال غنیمت تقسیم ہوا، باندیاں غلام تقسیم ہوئے، حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایت کرتے ہوئے انہیں پہلے تو آزادی دی، انہیں آزاد کیا اور فرمایا کہ آپ اب آزاد ہیں، آپ کنیز نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، بلکہ آپ آزاد ہیں اور آپ اپنی مرضی سے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے فیملی میں، گھر میں واپس چلے جائیں یا آپ مسلمان ہو جائیں، جس طرح آپ چاہیں، آپ کو اختیار ہے، ہم آپ پہ کوئی جبر نہیں کرتے۔ تو حضرت صفیہ نے فرمایا کہ میرا خاندان تو ویسے ختم ہو چکا اور مجھے پہلے سے اسلام کی طرف رغبت تھی اور یہ بہترین موقع ہے، تو میں تو خوشی سے اسلام کو قبول کروں گی، اور وہ صدق دل سے مسلمان ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا اور وہ ازواج مطہرات کی فہرست میں شامل ہو گئیں۔ ان کا مہر ان کی آزادی تھا، ان کی غلامی سے آزادی، یہی ان کا مہر ہوا۔ اور پھر خیبر سے واپسی پر راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کی، اور خیبر سے واپس جب ہو رہے تھے تو راستے میں غزوہ وادی القرا وہ پیش آیا۔ خیبر اور مدینہ کے راستے میں ایک وادی قرا، اور یہ وادی اس راستے میں ہے کہ جو راستہ شام سے آنے والے حجاج کرام استعمال کرتے تھے، یہاں پر بھی یہودی آباد تھے، تو ان یہودیوں سے آمنا سامنا ہوا مسلمانوں کا، اور 4 دن تک ان کا محاصرہ رہا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور بہت سا مال غنیمت عطا کیا۔ وہاں سے رخصت ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد غزوہ ذات الرقاع وہ پیش آیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قبیلہ بنو غطفان کے 2 شاخیں، محارب اور بنو ثعلبہ، یہ 2 قبائل، یہ 2 شاخیں آپس میں مشورہ کر کے مل کے مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 400 صحابہ کرام کو لیا اور ذات الرقاع کی طرف کوچ فرمایا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، لیکن دشمن کا آمنا سامنا ہوا، لڑائی کی نوبت نہ آئی، اور چند دن وہاں قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اور اسی غزوہ ذات الرقاع کے دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے دن کو آرام کر رہے تھے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی، تو ایک مشرک وہاں پر آیا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لی اور آپ سے کہنے لگا کہ اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ مجھے بچائے گا۔ تو یہ سن کر اس مشرک کے وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کیا اور وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو کے پھر وہ اپنے علاقے میں گئے اور پھر بہت سارے لوگوں کے اسلام کا ذریعہ بنے، ان کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور مسلمان ہوئے۔ پھر اسی غزوہ ذات الرقاع میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ رات کے وقت حضور نے پہرے پر 2 صحابہ کو کھڑا کیا کہ آپ نے اس جگہ پر پہرا دینا ہے۔ دونوں نے آپس میں طے کر لیا کہ آدھی رات میں نماز پڑھوں گا، آپ آرام کرو، اور میں پہرا دوں گا، آپ آرام کرو۔ اور دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ آرام کریں گے تو میں پہرا دوں گا۔ تقسیم کر لیا، اور جس کا پہرا تھا انہوں نے نماز شروع کی، اور اسی نماز کے دوران انہیں تیر لگتے رہے، اور پھر وہ جب انہیں لگا کہ شاید کہیں میں ہلاک ہی نہ ہو جاؤں، جان نہ نکل جائے، تو انہوں نے پھر نماز مکمل کی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ تو یہ جو ایک مشہور واقعہ، یہ بھی اسی غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ عمرہ کہ جو گزشتہ سال رہ چکا تھا، حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو اجازت نہ ملی تھی،
اس عمرے کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں ذیقعدہ یکم ذیقعدہ کو رخصت ہوئے اور عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے، اور صرف وہی لوگ اپنے ساتھ رکھے کہ جو حدیبیہ میں جا چکے تھے، جن کا عمرہ اس وقت نہ ہو سکا تھا، وہ لوگ قضا عمرہ کرنے کے لیے آئندہ سال پھر مکہ کا سفر کیا، اور ایک شان و شوکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ کے اندر عمرے کی سعادت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، عمرہ ادا کیا، اور خاص طور پر صحابہ کرام کو یہ تلقین کی کہ جب آپ طواف کریں گے تو پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے، اور رمل کہتے ہیں کہ کندھے ہلا کے اکڑ کے چلنے کو، اور یہ آج تک اسی طرح سے ہے۔ عمرے کے لیے جب آپ جائیں تو طواف کے اندر رمل کرنا یہ سنت ہے پہلے 3 چکروں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان مدینہ طیبہ چلے گئے تو مشرکین کہنے لگے کہ یثرب کا علاقہ تو بیماریوں والا علاقہ ہے، وہاں تو لوگ جا کے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، یہ ہمارے لوگ گئے وہاں پر، یہ کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، اب ان کی جان نہیں رہی، ان کی طاقت نہیں رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ سے فرمایا کہ جب آپ طواف کریں گے تو آپ نے اکڑ کے اور سینہ تان کے اور کندھے ہلا کے آپ نے طواف کے چکر لگانے ہیں، تاکہ ان مشرکین پر روب پڑے اور انہیں پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ابھی بھی طاقتور ہیں اور آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ شان و شوکت، یہ عزت، یہ وقار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان ہجرت کر کے اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کے قسمہ پرسی کی حالت میں، فقر و فاقے کی حالت میں دوسرے شہر میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر انصار نے ان کی مدد کی، امداد کی، اس سے کچھ مسلمان کو سنبھلنے کا موقع ملا۔ تو ایسی حالت سے ابتدا ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی کی بدولت ایک وہ وقت بھی آیا کہ مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کیا، حنین کا مارکہ ہوا، تبوک کا واقعہ ہوا، سارے بڑے بڑے مارکے ہوئے، اور ان میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، طاقت دی، عزت دی، وقار دیا، طاقت دی اور مالدار کیا، مسلمانوں کو مالی طور پر اللہ نے مضبوط کیا۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین جنگی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عروج اور یہ مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھیجا ہے دنیا میں غالب ہونے کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ تمام دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ لیکن آج ہم ذرا اپنے رویے پر، اپنے معاملات پر، اپنے طرز زندگی پر غور کریں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہم کہاں موجود ہیں اور کس کیفیت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے دین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی معیت میں ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا، کیا معیار چھوڑا، اور اس معیار کا ہم نے کیا حال کیا، اس پر ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی وہ عظمت رفتہ کہاں کھو گئے، کہاں چلا گیا ہمارا وہ شان و شوکت اور وہ ہمارا وقار اور وہ ہماری عزت، کہ آج ہم ہر طرف سے لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اور ہر طرف کی دنیا جہان کی تمام ذلتیں اور سارے کے سارے مسائل وہ ہمارے حصے میں آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے دین پر قربان ہونے کو چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ہمارے دلوں سے نکل گیا، دنیا کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور اس لولی لنگڑی جمہوریت کو اپنے گلے سے لگا لیا، جس میں ہر دن ہم ذلیل ہوتے ہیں، جس میں ہر دن ہمیں رسوا ہونا پڑتا ہے، اور جس میں ہر دن ہمیں اپنا ستیہ ناش کروا بیٹھے ہیں ہم اس جمہوریت کو دل کے ساتھ لگا کے۔ اس کے جو کچھ ہمارے اوپر جو حالات مسلط ہیں وہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے بجائے اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے قانون میں نافذ کرنے کے بجائے ہم نے غیروں سے سبق سیکھا، ہم نے غیروں سے ان کے لولے لنگڑے انداز کو لیا اور اس کو پوری طرح اپنا بھی نہ سکے، اور اپنا بھی ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، گنوا بیٹھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر طرف سے ذلت ہمارے مقدر میں آئی۔ آج اگر غور کریں تو ہر طرف سے
آخر کار نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ جس ماحول میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس پر اگر غور کیا جائے، نظر دوڑائی جائے تو ہر طرف سے نقصان مسلمان کا اور عوام کا ہوتا ہے۔ خواص ہمیں نچوڑتے ہیں، ہمیں لوٹتے ہیں، ہمارا خون پیتے ہیں اور مزے کرتے ہیں، اور عوام بے وقوفوں کی طرح لٹتی ہے، پٹتی ہے اور اپنا نقصان کروا بیٹھتی ہے۔ کسی کو ہماری فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، کوئی ادارہ ہو، کوئی خواص میں سے کوئی ہو، ایلیٹ کلاس میں سے کوئی ہو، حکمرانوں میں سے کوئی بھی ہو، عوام کی فکر کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور اس میں عوام کا اپنا بھی بہت بڑا قصور ہے کہ اس عوام کو اپنی فکر بھی نہیں ہے۔ جو جس طرح سے چاہتا ہے ہمیں ہکاتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے لاٹھی لے کر ہمیں آگے لگا لیتا ہے، اور ہم بے وقوفوں کی طرح اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں اور مار کھاتے ہیں۔ جن کی خاطر ہم قربانیاں دیتے ہیں، جن کی خاطر ہم جانیں لٹاتے ہیں، اور جن کی خاطر ہم نعرے لگاتے ہیں، جن کی خاطر ہم دوڑتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، وہ انہیں ہماری کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہر طرف سے عوام کے لیے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، ہر طرف سے عوام کی پریشانی کے انبار کے نیچے ان کو دبایا جاتا ہے کہ کسی طرح سر نہ اٹھا سکیں، اپنی پریشانی میں پڑے رہیں، اور ہماری لاشوں پر، ہمارے دیے ہوئے پیسے پر اور ہماری کی ہوئی محنت پر یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، یہ لوگ کماتے ہیں، یہ لوگ کھاتے ہیں، یہ لوگ لوٹتے ہیں اور دنیا کے اندر عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جہالت سے اور بے وقوفی کی زندگی گزارنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی اور دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے۔ دین پر جب ہم چلنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے لگے، ہم نے حضور کا طریقہ اپنا لیا، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دبا نہیں سکتی، مغلوب نہیں کر سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر خود کرنی ہوگی، ہمیں اپنے لیے خود سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔